جی، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی 28 ستمبر کو آیت اللہ خامنہ ای نے کہا تھا کہ سبھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ حزب اللہ اور لبنان کے کو سپورٹ کریں، تو ہم کس طرح سے انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپورٹ آپ کیا کر سکتے ہیں، پہلی بات ہے نا۔ تو آپ جو کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، جو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اپنی خود کے پوٹینشلز کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ ہم اگر سب سے بیسک لیول کا سپورٹ یہ ہے کہ ہم ظالم سے نفرت کریں اور مظلوم کے لیے محبت دل میں پیدا کریں، یہ سب سے بیسک لیول ہے جو معصوم نے حدیث میں کہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دفاع کریں۔ زبان سے مطلب یا اپنی زبان سے یا میڈیا سے، ہاتھ سے مطلب یا ویلتھ سے یا ویپن سے۔ تو ہم تو انڈیا میں رہتے ہیں تو ویپنز کی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ویلتھ سے اگر کر سکتے ہیں تو ویلتھ سے کریں۔ آپ خود آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم کون سے فیز میں ہیں۔ ایک یہ بات ہو گئی کہ ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر ہم ریئلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود بھی طاقتور بنیں۔ جب تک ہم طاقتور نہیں بنیں گے تب تک ہم وہ کیپیسٹی اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے۔ ہمارے جوانوں کو سائبر سیکیورٹی کی طرف جانا چاہیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے جوانوں کو ان فیلڈز میں جانا چاہیے جو فیلڈز آئندہ کی دنیا بنائیں گی، آئندہ کی دنیا میں طاقت کی چیزیں ہوں گی۔ وہ جابز کرنا جہاں پر ہم امریکن کمپنیز میں کام تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا سب سسٹم چل رہا ہے، ہم ان سسٹم کے اندر چھوٹے سے حصہ ہیں، لیکن ہماری زندگی تھوڑی اچھی ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ مومنین کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے قدرت مند اور طاقتور بن سکتے ہیں۔ تو وہ فیلڈز جیسے میں نے مثال دیا، جیسے سائبر سیکیورٹی ہو گئی، یا مثلا میڈیا کی دنیا ہے، یا اپنی کنٹری میں جس کنٹری میں رہتے ہو اس کنٹری میں پاورفل پوزیشنز پہ کیسے آ سکتے ہیں۔ الگ الگ فیلڈز میں ہم یہ سوچیں کہ کیسے ہم پاورفل پوزیشنز میں آ سکتے ہیں تاکہ ہم حق کو سپورٹ کر سکیں۔ جب تک ہم ضعیف ہیں تو ہم حق کو سپورٹ بھی بہت ویک لیول پہ کر پائیں گے، لیکن اگر ہم پاورفل ہیں تو ہم زیادہ کر پائیں گے۔ اگر ہمارے بندے میڈیا میں اسٹرانگ ہوں تو ہم میڈیا میں اپنی بات بول پائیں گے، میڈیا میں کمزور ہوں تو ہم میڈیا میں کم بات بول پائیں گے۔ تو ہمیں مضبوط بننا ہے۔ جب ہم مضبوط بنیں گے انشاءاللہ تو ہم لوگ اس لیول پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ لیولز ہیں، زبان سے، دل میں نفرت رکھنا، ہاتھ سے، ویلتھ سے، جس لیول پر ہو سکے۔ ہندوستان میں جو بہت بڑا پوٹینشل ہے اہل سنت کی علماء کے ساتھ ہمارا رشتہ، ان کو اپنی مجلسوں میں بلانا، ان کی مجلسوں میں جانا۔ آج دنیا پیاسی ہے، سید حسن نصر اللہ کی مجلس ہوئی تو وہ کیوں نہیں آئے، ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ اسماعیل ہانیہ اور سید حسن نصر اللہ کی دونوں کی مجلس ساتھ میں رکھیں، ان کو بھی بلائیں۔ یہ رشتوں کو کم کریں، جو ڈویژنس ہے اس کو کم کریں اور رشتوں کو مضبوط کریں، تاکہ ہم انڈیا میں ایک امت بن سکیں اور وہ امت بن سکیں جو امام کے کام آ سکے انشاءاللہ۔ مولانا، جیسے کل ایران نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یا علی مدد، خیبر کو علی والے ہی فتح کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی علی والوں نے کیا تھا، اس زمانے میں بھی علی والے کرتے ہیں، یہ بیسک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایران نے پچھلے 30 سالوں میں علم کے میدان میں محنت کیا، آگے بڑھا، طاقت حاصل کیا، اور یہ ایران کی ٹیکنالوجی کی جیت ہے کہ ایران نے اپنی ٹیکنالوجی کو ثابت کیا کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی میں تم سے سپیریئر ہیں۔ تو نہ کہ صرف آئیڈیالوجی میں بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی ہم آپ سے سپیریئر ہیں۔ تو ایران نے یہ ثابت کیا، اور ایران کے جو جنرلز ہیں انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ یہ ہماری بہت ہی بیسک لو لیول کے ویپنز تھے۔ اگر تم نے اقدام کیا اور تم نے اگر حملہ کیا پلٹ کے، اب ہمارا حملہ اس سے شدید ہوگا۔ یہ بار ایران نے صرف ملٹری سائٹس پر حملہ کیا، کوئی بھی سیویلینز پر حملہ نہیں کیا، جو ایران کی ایتھیکل اور مورل سپیریورٹی بتاتا ہے اسرائیل کے اوپر۔ تو لیکن ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم جو باؤنڈریز کراس کرو گے تو ہم بھی باؤنڈریز کو ہمیں بھی کراس کرنا پڑے گا۔ ایران الحمدللہ بہت طاقتور ہے،
بہت پاورفل ہے، اور ایران نے ثابت کیا. یمن کی جنگ میں سعودی چاہتا تھا بہت جلدی جنگ ختم ہو جائے، لیکن ایران نے یمنیوں کا غریبوں کا ساتھ دیا. آج تک یمن مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں. سیریا میں بشار الاسد کو ہرانے کے لیے ان لوگوں نے آئیسس بنایا، ان لوگوں نے فری سیرین آرمی بنائی. ایران نے تمام ٹیررسٹ لوگوں کو لڑ کے ہرا دیا. تو ایران نے ثابت کیا ایران کے پاس طاقت ہے، ایران کے پاس پاور ہے. تو ایران صرف بول نہیں رہا ہے. ان لوگ کہتے تھے ایران پیپر ٹائیگر ہے، کاغذ کا شیر ہے. تو ایران نے بتا دیا دہاڑ کے کہ جب شیر کی دہاڑنے کی آواز سنیں گے تو شاید تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقی شیر کون ہے. اور وہ پیپر ٹائیگر جو محلوں میں سوئے ہیں وہ تمام وہ ٹائیگر کیا ہیں؟ وہ تو ان کو پیپر ٹائیگر بھی نہیں بولنا چاہیے، ان کو پیپر پک بولنا چاہیے. انہوں نے دیکھا بھی اس چیز کو. پوری دنیا نے دیکھ لی آوازیں. آخر سے یہ میرا دوسرا سوال ہے، جو آج کل حالات خاص کر انڈیا میں اور ممالک میں چل رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا اصلاح کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے، اس میں پورا ایک اشرہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے حالات اور اس میں کیا اصلاح کرنی چاہیے. تو انڈیا میں جو ایک کربلا سے ہمیں درس لینا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے. ایک سب سے پہلی بیسک چیز ہے. جس دن ہم فیئر ہمارے اندر آ جاتا ہے نا، کہ ایک مولانا سے ایک جوان نے جا کے کہا کہ حزب اللہ کے لیے دعا کرا دے مولانا، تو انہوں نے کہا ابھی وقت نہیں ہے، یعنی دعا کرانے کا وقت نہیں ہے، حالات برابر نہیں ہے ابھی. یعنی وہ دعا کرانے کے لیے بھی ان کو لگ رہا حالات برابر نہیں. تو یہ خوف ہے نا، یہ خوف انسان کو ہارنے سے پہلے ہرا دیتا ہے. تو کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے اس خوف سے لڑیں. دشمن سے تو بعد میں لڑیں گے، پہلے اپنے اندر کے خوف سے لڑیں. امام خمینی نے کہا ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو؟ بھوکا رکھو گے تو ہم رمضان کی اولاد ہیں، جیل میں بھیج دو گے تو سید سجاد اور حضرت زینب کی سیرت پہ چلیں گے، مار دو گے تو حسین ابن علی کی سیرت پہ چلیں گے. ہمیں کس چیز سے تم ڈرا سکتے ہو؟ یہ کہنا اور ہے، اور کربلا کی باتوں پہ یقین رکھنا اور واقعی طور پر یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا اور ہے. جس دن ہماری قوم یہ جذبہ پیدا کر لے گی، باقی کے مرحلے خود طے ہوں گے، کیونکہ خوف ختم ہو گیا. سب سے پہلی جنگ مسلمانوں کو جس سے کرنی ہے وہ خوف کی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ 2 کو مار کے 200 کو ڈرائیں گے، 200 کو مار کے 2 لاکھ کو ڈرائیں گے. یہ 20 کروڑ کو تو نہیں مار سکتے. مار سکتے کوئی قوم 20 کروڑ کو؟ نہیں مار سکتے. تو یہ فیئر فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرایا جائے. مولانا آپ یہ بولتے ہیں میڈیا میں، آپ کیسے بولتے ہیں؟ آپ ڈرو، آپ کیا کر رہے ہو، آپ سوچو، آپ کی فائل بن رہی ہے، آپ کا فلاں ہو رہا ہے، آپ کا فلاں ہو رہا ہے. لے سکتے ہیں ایسے ایسے کچھ بھی کہ یعنی فائل بن رہی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کوڈ ورڈ ہے فائل بن رہی. جو غیر مسلم لوگ ہیں جیسے اہل سنت بھائی ہمارے ہو گئے، ہندو لوگ ہو گئے، کرسچن ہو گئے، ان کے لیے آپ کیا پیغام ہے اس میں؟ دیکھیں جو یہ پیغام ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ مظلوموں کی جنگ ہے. فلسطین میں مظلوم ہے، اور جتنا آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی ہے، لنڈن اسکول آف اکنامکس ہے، میساچیوسیٹس یونیورسٹی ہے، دنیا کی جتنی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں سب یونیورسٹیز میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، سب پیلسٹینینز کے ساتھ ہیں. حتیٰ ہلیری کلنٹن جاتی ہے وہ یونیورسٹیز میں تو اس سے اسٹوڈنٹس لوگ بات نہیں کرنے دیتے ہیں. لنڈن اسکول آف اکنامکس اور یہ سب وہ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ نیکسٹ لیول کے انٹلیکچوئلس لوگ ٹرین ہو رہے ہیں، نیکسٹ لیول کے لیڈرز لوگ ٹرین ہو رہے ہیں. تو نیکسٹ لیول کے لیڈرز لوگ پیلسٹائن کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے مخالفت میں. بہت بڑی بات ہے یہ. تو یہ دنیا بدل رہی ہے. ہندوستان کے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ گودی میڈیا کو نہ سنیں، آپ اچھے میڈیا کو سنیں. مثلا آپ کا چینل مجھے نہیں پتا ہے، ابھی میں نے اس سے پہلے بھی کاروان ہدایت ہمارا چینل ہے، اور یہ چینل ہے مثال کے طور پر دا ریڈ مائک ایک اچھا چینل ہے جس پہ سوربھ شاہی آتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں. یا مثال کے طور پر کاظمی صاحب کا ایک چینل ہے جو ڈیڈیکیٹڈلی اس پروجیکٹ پہ کام، اس آئیڈیا پہ کام کرتا ہے. اور مڈل ایسٹ آر ورلڈ ان کا نام ہے. اور دیگر آرگنائزیشنز جو ہیں جو آپ کو کریکٹ انفارمیشن دے رہی ہیں وہاں سے انفارمیشن لیں تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملے. جب آپ کو صحیح انفارمیشن ملے گی تو آپ صحیح فیصلے کر پائیں گے اور آپ کی آئیڈیالوجی بھی صحیح ہو پائے گی. بہت شکریہ مولانا، آپ نے قیمتی سمے دیا. جزاک اللہ. چلیے شکریہ.